السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں اگلی ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں اب ریکارڈ کرنے لگی ہوں. تو تم نے اس دفعہ کس کا قتل کیا؟ خود کو نارمل کرنے کے بعد اسپرا نے آہستگی سے اس کے خط اپنے ہاتھوں میں قید کر کے واپس سے بارش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ آدمی جنہوں نے گھر پر حملہ کیا تھا. ارہم نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد بارش کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. مطلب تم نے تو علی کو بولا تھا ان سب کو مار دیا اس رات. اسپرا نے جھٹکے سے اس کی جانب اپنا رخ کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا. میں نے جھوٹ بولا تھا اس سے. ارہم نے بارش کی بوندوں کا شور محسوس کرتے ہوئے نرمی سے کہا. مگر ایسا کیوں؟ اسپرا نے اس کے خط پر اپنی گرفت سہت کرتے ہوئے پوچھا. کیونکہ علی جتنا جالی ٹائپ سویٹ سا لڑکا لگتا ہے وہ ایسا ہے نہیں. وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک اس بندے کے دل میں گولی نہ اتار دیتا جس نے اس کے پیٹ پر ماری تھی. اور جیسے اس کی حالت ہے میں چاہتا تھا وہ بس آرام کرے. ارہم نے اس کے بالوں سے کیچر اتارتے ہوئے کہا جس سے بال اسپرا کی پشت پر گر گئے. کیا تمہیں ان سے کوئی انفارمیشن ملی آخر وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ اسپرا نے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کر کے مضبوط لہجے میں پوچھا. اتنا تو پتہ چل چکا ہے جس سے میں یہ سارا معاملہ سنبھال سکوں. ارہم نے اسے خود کے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا. ارہم وہ تمہیں قتل کرنے کیوں آئے تھے؟ اسپرا نے سنبھل کر سوال کیا ساتھ ہی اپنی نظریں جھکا گئی. وہ مجھے قتل کرنے نہیں آئے تھے. وہ کسی اور ارادے سے آئے تھے. ارہم نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا. فائل کے لیے؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جس پر ارہم نے کچھ پل گہرائی سے اس کے چہرے کو دیکھا. فائل کے لیے ہی. وہ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. وہ فائل کیوں چرانا چاہ رہے تھے؟ اسپرا نے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے آہستگی سے پوچھا. کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اس وجہ سے. ارہم کے جواب پر اسپرا نے تجسس سے اس کی جانب دیکھا. آخر ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے اس فائل میں؟ اسپرا نے اپنا ہاتھ ارہم کے دل پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جس پر ارہم کی آنکھوں میں 2 پل کے لیے حیرت آسم آئی مگر جلدی وہ خود کو نارمل کر گیا. ارہم ایسا بھی کیا تھا اس فائل میں؟ اسپرا نے انتہائی نرمی سے پوچھا اور ساتھ دوسرے ہاتھ سے ارہم کے بازو پر موجود ٹیٹوز پر اپنی انگلی پھیرنے لگی. اس فائل میں ڈائمنڈ شپمنٹ کے سارے ثبوت موجود ہیں. ارہم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بتایا. ثبوت؟ کیا وہ یہ ثبوت حاصل کر کے تمہارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اسپرا کے سوال پر ارہم نے کہکہا لگایا. نہیں، وہ یہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ارہم نے اسپرا کا رخ واپس سے بارش کی جانب کرتے ہوئے کہا. لیکن وہ کیسے؟ اسپرا نے ناسمجھی سے پھر سے اپنا رخ اس کی جانب کیا. ہم ڈائمنڈ افریقہ سے خریدتے ہیں جس کا مین ہیڈ انگولا میں ہے. جو شخص انگولا پر حکومت کر رہا تھا اس کی ابھی موت ہوئی ہے اور اس کی جگہ اس کے بیٹے نے سنبھال لی ہے. اب آگے بھی ان سے ڈائمنڈ خریدنے کے لیے ہمیں ان ثبوتوں کی ضرورت ہے. ارہم بتا کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور جوتے اتار کر وہ آرام سے ہیڈ بورڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. لیکن تمہیں ثبوتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم ان کے ریگولر کسٹمر نہیں ہو کیا؟ وہ تو تمہیں جانتے ہوں گے نا؟ اسپرا نے بھی بیڈ پر چڑھ کے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا. ہاں جانتے ہیں، مگر یہ پروسیجر ہے جس پر عمل کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ساری دنیا سے لوگ خریدنے جاتے ہیں اور ان کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. انہیں صرف پیسے سے مطلب ہوتا ہے. ارہم نے اپنا چہرہ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا. اس کا مطلب کوئی بھی عام انسان جا کر وہ فائل دکھا کر ڈائمنڈ خرید سکتا ہے. اسپرا نے سرانے پر سر رکھ کر خود کے اوپر بلینکٹ لے کر اس کی جانب چہرہ کرتے ہوئے کہا. نہیں، وہ اس فائل کے ذریعے ان تک پہنچ سکتے ہیں. رکو صحیح سے بتاتا. ارہم نے اس کے برابر لیٹ کر بلینکٹ اپنے اوپر اچھے سے لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتانے لگا. کسٹمر کو ڈائمنڈ خریدنے سے پہلے ساری رقم ادا کرنی ہوتی ہے، پھر جس کے بعد انہیں آدھا ڈائمنڈ ملتا ہے جو کہ اصلی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کوڈ ورڈ یا بلوئی سیاہی ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے آپ نے کس جگہ جانا ہے. جب آپ کو جگہ مل جاتی ہے تو آپ کو اپنا آدھا ڈائمنڈ دکھانا ہوتا ہے. اگر وہ وہاں موجود ڈائمنڈ کے ساتھ میچ ہو جائے تو آپ ڈائمنڈ حاصل کر سکتے ہو. اور ہاں، اگر یہ کسی عام انسان کے پاس بھی اور میچ ہو جائے تو وہ بھی ڈائمنڈ لے سکتا ہے. اوہ، اسپرا صرف اتنا ہی بول پائی. ساتھ سوچنے لگی کسی غیر قانونی کام کو بھی کرنے کے لیے کس قدر دماغ کی ضرورت پڑتی ہے. اسپرا کے ری ایکشن پر ارہم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسپرا کے چہرے کو نرمی سے چھوا جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی اور کچھ دیر بعد دونوں ہی نیند کی وادی میں اتر گئے.
اسپرا کی جب آنکھیں کھلی تو اس نے اپنے برابر والی جگہ کو حالی پایا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کی جانب آنکھیں گھمائی تو اس کی آنکھوں میں الجھن آ سمائی۔ حد ہے، سوئی کہیں ہوتی ہوں، پہنچ میں کہیں اور جاتی ہوں، جیسے انسان نہ کوئی چڑیا ہو گئی ہو جو کبھی کہیں اور کبھی کہیں اور ہوتی ہے۔ وہ منہ بسوڑتے کمرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ اس وقت وہ کاسینوں کی بجائے گھر میں موجود تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے نکل گئی تاکہ گھر کو دیکھ سکے، لیکن وہ پہلے کی طرح خوبصورت تھا۔ پرسوں رات ہوئے حادثے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں کراس کرتی گارڈن میں گئی۔ شکر اللہ کا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسپرا نے گارڈن کو اچھی حالت میں دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ایک منٹ، مجھے کیوں اتنی فکر ہو رہی تھی اس گھر کی؟ اسپرا خود سے بڑبڑائی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتی جلدی سے واپس اپنے روم میں چلی گئی اور فریش ہو کر واپس سے نیچے آئی تو اس کی نظر ملازمہ پر پڑی جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد اسپرا نے ناشتہ کیا اور باقی کا اپنا وقت گارڈن میں گزارا۔ مجھے ارحم کا دل جیتنا ہے تاکہ وہ مجھ پر یقین کرے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ ارحم جیسے انسان کے دل میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ دوسرے آدمیوں سے کافی مختلف ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو تم ارحم، تم نے میرا اتنا نقصان کیا اور میں یہاں بیٹھی تمہیں سوچ رہی ہوں۔ پتہ نہیں ماما پاپا کدھر، اور دانش کا بھی کچھ پتہ نہیں، کاش وہ بھی ٹھیک ہو۔ اسپرا خود سے سوچنے لگی اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دی اور اپنے ہاتھوں سے گوگل کی مدد سے اٹیلین ڈش تیار کرنے لگی۔ ابھی وہ بنا کر فارغ ہوئی تو اس کی توجہ گھر میں داخل ہوتے ارحم نے کھینچی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے اسپرا کے قریب آ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، جاؤ فریش ہو کر آ جاؤ، ساتھ کھانا کھاتے۔ اسپرا نے ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے ہوئے کہا، جس پر ارحم اسے ایک نظر دیکھ کر سیڑھیاں کراس کرتا روم میں چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ جانتے ہو آج یہ میں نے خود بنایا ہے۔ ارحم جو کھانے ہی لگا تھا ایک نظر ڈش کو اور پھر اسپرا کو اور پھر سے ڈش کی جانب دیکھا۔ کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے تاکہ مجھے مرتا ہوا دیکھ سکو؟ ارحم نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، ارحم کے الفاظ پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ اسپرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، مجھ سے جان چھڑانے کے لیے، ارحم نے کہتے ہوئے کھانے کا چمچ اپنے منہ میں رکھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں اتنی چیپ حرکت پر اتر آؤں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اچھا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ارحم نے اس کی جانب اشارہ کیا جو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نہیں پتا میں نے اٹالین ڈش پہلی بار بنائی ہے، اس لیے ایسے تمہارے پاس پرجوش ہو کر بیٹھی ہوں تاکہ تم بتاؤ کیسی بنی ہے۔ جس پر ارحم نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا ہے؟ میں نے کھانا بنایا تو ایک کمپلیمنٹ نہیں مانگ سکتی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے آئی برو اچکائے تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ڈونٹ ایور رول یور آئیز ایٹ می، ارحم نے اسے وارن کیا۔ او ایسا ہے کیا؟ اسپرا نے مسکراتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ آر یو ڈرنک؟ ارحم نے آنکھیں سکیڑی۔ ارحم کیا ہے، تمہیں میں نشے کی حالت میں دکھ رہی ہوں کیا؟ میں نے بس کھانا بنایا اور تم سے پوچھ رہی ہوں کیسا بنا، اس میں کیا غلط ہے؟ اسپرا کی بات پر اس نے آخری چمچ منہ میں ڈالا، اس کے بعد پانی پیا۔ آئی ہیٹ ریسوٹو، وہ کہتا ہوا کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ گیا جبکہ ارحم کے الفاظ پر اس کا منہ کھل گیا، لیکن وہ نظر انداز کرتا ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسپرا جلدی ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ جب وہ آخری سیڑھی پر پہنچ گیا تو اسپرا نے اس کے کندھے پر اپنی انگلی مار کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ یو لک بیوٹیفل ود دیٹ لائٹ بلو میکسی، رولڈ اپ سلیوز، فیوریس آئیز اینڈ لوز ہیئر۔ میرے خیال میں تمہیں ایسی ڈریسنگ اکثر کرنی چاہیے، ارحم نے پلٹ کو اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تم؟ اسپرا نے اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم یہ کرو گے میرے ساتھ؟ اسپرا نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا چاہتی ہو، یہاں کھڑا ہو کر تمہیں کس کروں؟ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کر دیتا ہوں، ارحم نے ایک سیڑھی نیچے اتر کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تمہیں نہیں بولا تھا کھانا بنانے کے لیے، کیونکہ اس کام کے لیے میرے گھر میں ملازمائیں ہیں۔ ارحم کے الفاظ پر اسپرا نے اسے گھورا اور اپنے قدم اوپر کی جانب بڑھائے، مگر ارحم نے جلدی اسے کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ Did last night convince you that you can take me for granted؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا جبکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ نہیں، لاسٹ نائٹ مجھے محسوس ہوا تمہارے پاس ایک اچھی سائڈ بھی ہے، میں بس وہی دیکھنا چاہتی ہوں۔
اسپرا نے نرمی سے کہا، جس پر ارہم کی آنکھیں بلینک ہو گئیں۔ میں اچھا نہیں ہوں۔ ارہم نے سرد مہری سے کہہ کر اسپرا کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ ایسا ہے کیا؟ چلو دکھاؤ پھر مجھے۔ اسپرا نے اپنی کمر میں اٹھتی درد کو اگنور کر کے انتہائی نرمی سے کہا، جس پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، مگر وہ جلدی خود کو قابو کر گیا۔ یو آر ٹرائنگ ٹو پلے ود فائر اسپرا۔ ارہم نے اس کے بال گردن سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وان کیا، جس پر اسپرا کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھی۔ دین پلے وتھ می۔ اسپرا نے خود کو مضبوط ٹھہراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا اور دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جانے لگی۔ اس سے پہلے ارہم مزید کچھ کہتا ان دونوں کی توجہ دروازے پر بجتی بیل نے کھینچی، جس پر اسپرا نے خوف سے ارہم کی جانب دیکھا، لیکن اس کی حالت پر مسکراتا اسے خود سے دور کر کے جلدی سے نیچے دروازہ کھولنے چلا گیا، جس پر اسپرا بھی اس کے پیچھے نیچے آ گئی۔ تم نے دروازے کا پاس ورڈ بدل دیا؟ علی نے گھر میں داخل ہو کر ارہم سے پوچھا۔ اور تمہیں نہیں لگتا اس وقت تمہیں آرام کر رہے ہونا چاہیے تھا؟ ارہم کے کچھ بولنے سے پہلے اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ان دونوں نے مڑ کر اسپرا کی جانب دیکھا جو بازو سینے پر باندھی کھڑی تھی۔ اور تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس وقت سوئے ہوئے ہونا چاہیے تھا؟ علی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، جس پر اسے گور کر رہ گئی۔ علی کیوں آئے ہو؟ جو کام ہے وہ بولو۔ اس سے پہلے اسپرا کو جواب دیتی ارہم ایک ایک لفظ چبا کر بولا، ہم نے پتہ لگوا لیا وہ کون ہے آدمی۔ علی کی بات پر ارہم کی آنکھیں سرد ہو گئی، ان میں جو کچھ دیر پہلے چمک تھی وہ سرے سے ہی غائب ہو گئی۔ لیٹس گو، ارہم نے سختی سے کہا اور وہ دونوں دروازے کی جانب بڑھ گئے، لیکن اس سے پہلے وہ دروازے سے باہر نکل جاتا اسپرا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ پیچھے ہٹو اسپرا، ارہم نے سرد مہری سے کہا۔ تمہیں آئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے ارہم، تم کہیں نہیں جا رہے ہو۔ ابھی تم اگر کہیں جاؤ گے تو وہ صرف بستر ہے اور کہیں نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترکی با ترکی بولی۔ اسپرا یہ بہت ضروری۔ علی باہر جا کر ویٹ کرو، میں بس آ رہا۔ اس سے پہلے علی کچھ کہتا ارہم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے جب کوئی مجھے کام کے دوران ٹوکے، اس لیے بہتر ہے اسپرا کہ تم میرا راستہ چھوڑو۔ ارہم نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں وارننگ نمایاں تھی، جس پر وہ پیچھے ہٹ گئی تو وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ارہم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو پریشانی سے اپنی کالر بون پر انگلی پھیر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، جس پر اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تھینکس فار دا ڈنر، وہ نرمی سے کہہ کر دروازہ بند کر کے چلا گیا، جبکہ وہ شوق سے اپنی پیشانی کو چھونے لگی۔ ابھی تو کہہ رہا تھا جو میں نے بنایا وہ اسے پسند نہیں تھا، پھر اب یہ کیا؟ ذہن ٹھیک کہتا ہے، ارہم کے قریب رہنا ہے تو جو وہ چاہتا ہے بالکل ویسا ہی کرو بس۔ وہ اپنی پیشانی پر دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگی جہاں اس کا لمس تھا۔ اگلے کچھ دن انتہائی پرسکون گزرے، کیونکہ ارہم اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے صبح جلدی نکل جاتا اور رات کو دیر سے واپس آتا۔ مگر اس وقت میں ایک تبدیلی آئی تھی، شاید وہ اسپرا پر یقین کرنے لگا تھا، اسی لیے اس نے اسپرا کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن دے دی تھی، لیکن اس وقت اس کے ساتھ ہر پل باڈی گارڈ موجود ہوتا تھا۔ سوری میم، مگر سر نے کہا ہے آپ کو موٹے ہوٹل لے کر جاؤں۔ اسپرا جو شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی، شاپنگ کے بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اس نے اپنے باڈی گارڈ وکٹر سے کہا وہ عام سے ہوٹل میں کھانا کھائے گی، جس پر وکٹر نے ارہم کو کال ملا دی۔ کال پر ارہم سے بات کر کے اس نے اسپرا سے کہا، کیا میں ارہم سے بات کر سکتی ہوں؟ اسپرا نے نرمی سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی وکٹر پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ جی میم، وکٹر نے کہہ کر ارہم کا نمبر ڈائل کیا اور اسپرا کی جانب بڑھا دیا۔ ہاں بولو وکٹر، ارہم کی مصروف سی گہری آواز گونجی، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہیں وکٹر نہیں، تمہاری ٹیسیرو بات کر رہی ہے۔ ارہم اسے جس نام سے پکارتا تھا، اسپرا نے وہ لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، او آئی سی، وٹ کین آئی ڈو فار مائی ٹیسیرو؟ وہ مسرور سی لہجے میں پوچھنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے تمہارے اتنے بڑے ہوٹل میں کھانا نہیں کھانا ہے، پلیز مجھے کسی چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا ہے۔ اسپرا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، مائی آرڈرز آر کلیئر۔ اسپرا، میں نے جہاں چاہا تم نے ادھر شاپنگ کی ہے، اور اب بھی تم بس ادھر ہی جا رہی جہاں میں کہہ رہا ہوں، بس بات ختم، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ارہم؟ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو وکٹر پر کرو، وہ ایک پل کے لیے مجھ سے دور نہیں ہوا، سائے کی طرح ساتھ ہے۔ ارہم، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے کھانے دو کسی عام سے ہوٹل میں، میرا نہیں دل کرا کسی ہائی کلاس جگہ جا کر کھانے کو۔
اس نے التجائیہ کہا، جس پر ارہم نے لمبا سانس کھینچا۔ فائن، لیکن ارہم پلیز۔ اوکے، لیکن تم جلد ہی گھر موجود ہو، میں بھی کچھ دیر میں بس نکل رہا یہاں سے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی، اسپرا نے کہہ کر جلدی سے کال بند کر دی۔ اس سے پہلے ارہم اپنا موڈ بدل دیتا اور سیل وکٹر کی جانب بڑھا دیا۔ اب کسی ایسے ہوٹل میں لے کر جانا جو چھوٹا سا ہو، نہ کہ ارہم کی طرح کسی بڑے سے ہوٹل میں لے جانا۔ اسپرا نے سیٹ کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے کہا۔ جی میم۔ ویسے وکٹر، تم کب سے ارہم کے لیے کام کر رہی ہو؟ اسپرا نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ 5 سال سے، وکٹر نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ بہت زیادہ دورانیہ ہے۔ وہ اسپیگٹی کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بڑبڑائی، ساتھ ہی اس نے نظر ریسٹورانٹ سے باہر دوڑائی جہاں لوگ شور مچا رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے اور ان کے کہے ہواؤں میں گونج رہے تھے۔ اسپرا کے دل کو سکون سا اترا، کیونکہ اس نے یہ رونقیں تب سے نہیں دیکھی تھی جب سے ارہم نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ کھانا کھا کر باہر نکلی تو اس کی توجہ چھوٹی سی شاپ نے کھینچی جہاں بریسلیٹس ہوا میں لٹک رہے تھے۔ اسپرا نے اس کی جانب قدم بڑھانے سے پہلے پیچھے مڑ کر وکٹر کو دیکھا، جو لوگوں کو پیچھے دھکیل رہا تھا اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسپرا کو اس کی حالت پر ہنسی آئی، مگر ضبط کرتی وہ شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ایک بریسلیٹ پکڑ لی جس کے ساتھ شیلز لٹک رہے تھے، کیونکہ یہ دیکھ کر اسے بیلا کی یاد آئی تھی۔ آپ یہ نہیں خرید سکتی میم، وکٹر نے اس کے برابر آ کر کہا۔ اٹس کیوٹ وکٹر، لیکن آپ نہیں خرید سکتی، باز کو پسند نہیں آئے گی کیونکہ یہ بہت سستی لگ رہی ہے۔ اس نے کہہ کر اسپرا سے وہ بریسلیٹ لی اور واپس سے لٹکا دی۔ لیکن ہم لوگوں نے ابھی اس سستے سے ہوٹل میں کھانا کھایا ہے، کیا تمہیں وہ بھول گیا ہے؟ اسپرا نے اسے گورا۔ اس ریسٹورانٹ کے مالک باز ہیں۔ واٹ؟ اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ جی، وہ سکون سے یہاں دیکھتے ہوئے بولا۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں بولوں گی کوئی ہوٹل سلیکٹ کرو۔ وہ غصے سے بولی اور واپس سے بریسلیٹ پکڑ لی۔ I love shells and I really want to buy it۔ وکٹر کے کچھ بولنے سے پہلے وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جس پر وہ سر ہلاتا اس بریسلیٹ کی رقم ادا کرنے لگ گیا، جبکہ اسپرا مارکیٹ میں موجود لوگوں کا رش دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ہوٹل میں گئی اور وہاں موجود بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھمی۔ میم، وکٹر نے اسے پکارا تو اسپرا نے نظر اٹھا کر وکٹر کی جانب دیکھا۔ میم، سب ٹھیک ہے؟ وکٹر کے الفاظ پر اسپرا نے جلدی سے کھانسی کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اس نے پلٹ کر واپس سے ہوٹل میں دیکھا، جس پر اسے کنفرم ہو گیا یہ وہی شخص ہے، تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میم، پانی پلیز۔ وکٹر، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا اور زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس سے پہلے اس کا منہ زمین کے ساتھ ٹکراتا وکٹر نے اسے بازو سے تھام کر پاؤں پر کھڑا کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بس پانی کی ضرورت ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، پلیز پانی۔ اسپرا نے کھانسی کرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جس پر ایک پل کو وکٹر اسے اکیلا چھوڑ جانے پر ہچکچایا، مگر اسپرا کی حالت دیکھتے ہوئے پانی کی بوتل لینے چلا گیا۔ جب اسپرا نے دیکھا وہ بھیڑ میں اب نظر نہیں آ رہا تو وہ جلدی سے ہوٹل کے اندر بھاگی۔ اس شخص کی اسپرا کی جانب پشت تھی، مگر سامنے بیٹھے اس کے دوست وہ اچھے سے پہچان گئی تھی۔ دانش؟ اسپرا نے نم آنکھوں سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے پکارا، جس پر دانش نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں شوق سے پھیلی۔ فیری؟ وہ بھیگے لہجے میں بولا، جس پر اسپرا کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ اسپرا نے جب دیکھا وہ کس چیز پر بیٹھا ہے تو وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی۔ پیرالائزڈ۔ حمزہ کی آواز پر وہ جھٹکے سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ تکلیف سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ او میرے خدایا، یہ نہیں ہو سکتا دانش، اس نے شدت سے آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے کہا۔ شش، ادھر دیکھو فیری، میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، دانش نے اسپرا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس نے اتنی بری طرح اس کی ٹانگ پر مارا کہ اس کی ٹانگ ہی پیرالائزڈ ہو گئی ہے، حمزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر اسپرا دانش کے سامنے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کرو دانش، پلیز، یہ سب میری غلطی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بے بسی سے رونے لگی۔ میری طرف دیکھو اسپرا، دانش نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا فیری،
بہت یاد آئی تم مجھے، وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی بہت یاد کرتی ہوں تمہیں، ماما پاپا سب کو، سب بہت یاد آتے ہو مجھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تکلیف سے بولی۔ شش، میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں اسپرا، اور میں تمہیں بہت جلد اس سے بہت دور لے جاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ دانش نے ٹیشو پیپر پر کچھ لکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ یہ میرا نمبر ہے، میں چاہتا ہوں تم مجھے کال کرو، باقی سب تمہیں وہاں سمجھاؤں گا۔ دانش نے ٹیشو پیپر اسپرا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ دانش، اسپرا تمہیں اب جانا چاہیے، تمہارا باڈی گارڈ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اسپرا کے کچھ بولنے سے پہلے دانش بولا تو اسپرا نے باہر کی جانب دیکھا، جہاں واقعے میں وکٹر اسے تلاش کر رہا تھا۔ تم کیسے جانتے تھے ہم کدھر؟ میں تمہیں سب بتاؤں گا، ابھی بس جاؤ، وہ جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلایا اور ٹیبل سے پانی کی باٹل اٹھا کر باہر کی جانب بھاگ گئی۔ وکٹر! باہر پہنچ کر اسپرا نے جلدی سے اسے پکارا، جس پر وکٹر نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سکون اترا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے اسپرا کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ سوری، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی تھی اور پانی کی شدید طلب تھی، اسی لیے میں خود ہی پانی لے آئی، وہ باٹل اسے دکھاتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری میم، وہ باٹل اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا نے اپنے لب چبا کر رہ گئی اور دونوں گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسپرا گھر میں موجود تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں کراس کر کے واش روم میں گئی اور شاور لینے لگی، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں اس قدر ویرانی تھی کہ اگر وہ شاور نہ لیتی تو اس کے دماغ کی نسیں ویسے ہی ٹینشن سے پھٹ جاتی۔ مطلب اب وہ کبھی فٹ بال نہیں کھیل پائے گا۔ اس کا اکلوتا خواب میری وجہ سے ٹوٹ کر بکھر گیا، وہ کبھی صحیح سے چل نہیں پائے گا۔ وہ رینڈم کپڑے پہن کر واش روم سے باہر آ کر بیڈ پر گرتے ہوئے رو دی۔ میں اتنی بری کیسے ہو سکتی ہوں؟ جس شخص نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں اسی کا دل جیتنے لگی ہوئی تھی۔ جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے منگیتر کی ٹانگ توڑ دی، میرے والدین میری بہن کو قید کر لیا، میں اس کا دل کیسے جیت سکتی؟ وہ تو میری نفرت کے بھی قابل نہیں۔ ارے میں تم سے چرا کر بہت اذیت دوں گی، بہت زیادہ۔ وہ اپنا آپ خود میں سمیٹتی روتے ہوئے بولی تھی، تبھی اسے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے بلینکٹ لے کر اپنے آنسو صاف کر کے آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ باقی آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ میں پورا ویک کیوں نہیں ریکارڈ کر پائی، کیوں اپلوڈ نہیں کر پائی، تو میں بیمار تھی، مجھے ڈسٹ الرجی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب الحمدللہ میں بہت بہت بہتر ہوں، تو اب ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈز ملتی رہیں ریگولر، بس میں ٹھیک رہوں۔ اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔